وہ شاور کے نیچے کھڑی اپنے گیلے بالوں میں مساج کر رہے تھے. آنکھیں بند تھی. ابھی بالوں میں شیمپو لگایا ہی تھا کہ دھڑا دھڑ دروازہ بجنے کی آواز آنے لگی. پہلے تو اسے لگا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، لیکن جب ایک بار پھر دروازہ دھڑ دھڑایا گیا تو اس نے شاور بند کیا. دروازے پر تو سچ مچ دستک ہو رہی تھی. مرحا گھبرا کر دیکھنے لگی کہ گھر میں اس کے علاوہ تو اور کوئی موجود نہیں تھا. اگر یہاں سے بول کر وہ کچھ دیر انتظار کرنے کو کہتی تو دروازے تک اس کی آواز پہنچنی بھی نہیں تھی. نہ جانے دروازے پر کون تھا جو مسلسل دستک دیے ہی جا رہا تھا. جلدی جلدی اس نے اپنے بالوں پر پانی ڈالنا شروع کیا، کپڑے پہنے اور ان گیلے بالوں کو اس نے تولیے میں لپیٹ کر باہر قدم رکھا. پاؤں میں جوتے موجود نہیں تھے. تقریباً بھاگتے ہوئے دروازے تک آئی اور پھر کہنے لگی، کون ہے؟ آ رہی ہوں. کون سی قیامت آ گئی ہے جو دروازہ توڑنے پر تلے ہوئے ہیں آپ؟ انسان مصروف بھی تو ہو سکتا ہے. وہ تو جیسے پھٹی پڑی تھی. دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر کہنے لگا، محترمہ دروازہ کھولیں. یہ آواز وہ تھی جو وہ ہزاروں لوگوں میں بھی پہچان سکتے تھے. مرحا کے چہرے کا رنگ گورے سے بدلا. گورا دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، آپ پھر آ گئے؟ میں نے کہا تھا نا، جیسے ہی میرے پاس کوئی اسباب بنیں گے میں آپ کو جواب دوں گی. بار بار میرے دروازے پر آنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کیا سوچیں گے؟ باہر کھڑا وہ شخص دل فریب مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہنے لگا، دنیا کیا سوچتی ہے، لوگ کیا سوچتے ہیں، نہ میں نے پہلے کبھی اس پر غور کیا اور نہ اب کروں گا. اس وقت آپ میرے ہی گھر میں مالک بن کر بیٹھی ہوئی ہیں. چپ چاپ دروازہ کھولیے ورنہ میں دروازہ توڑنا بھی جانتا ہوں. یہ دھمکی سن کر وہ تھوڑی کچھ گھبرا سی گئی تھی. بال گیلے تھے اور گیلے وجود پر ہی اس نے کپڑے پہن لیے تھے. لان کی باریک قمیض گیلی ہونے کی وجہ سے اس کے وجود سے چپکی جا رہی تھی. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جلد بازی میں انسان تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھوڑ دیتا ہے. اس شخص کی سخت آواز سن کر وہ ہڑبڑا چکی تھی. ہاتھ اس نے لاک پر رکھا ہوا تھا کہ تبھی وہ لاک اس کا ہاتھ لگنے سے کھل گیا، کیونکہ گیٹ کی کنڈی ویسے ہی لوز تھی. ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر دلاور خان اندر داخل ہوا. اس سے پہلے کہ کچھ بولتا، مرحا کو دیکھ کر اس کی زبان کو تو جیسے تالا ہی لگ گیا تھا. بالوں کو تولیے میں لپیٹے وہ کھڑی تھی. اس کے لب کپ کپا رہے تھے اور پانی کی بوندیں اس کے چہرے کو ابھی بھی گیلا کیے ہوئے تھی. گردن پر پانی کی بوندیں نیچے گلے میں جا رہی تھی اور پھر وہاں سے جہاں جہاں تک کا سفر کر رہی تھی. بڑی فرصت سے دلاور کی نظریں بھی وہاں تک گئی تھی. ہڑبڑا کر اس نے اس تولیے کے ایک سرے کو اپنے وجود پہ رکھنا چاہا. کہنے لگی، میں شور مچا دوں گی. شرم نہیں آتی آپ کو؟ تن تنہا لڑکی دیکھ کر بار بار اس پر نظر رکھنے کے لیے آ جاتے ہیں. آپ چلے جائیں یہاں سے. وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کرنے لگی، مگر وہ دروازے میں ہاتھ رکھ کر اندر آ چکا تھا اور وہیں اس دروازے کو لاک کر دیا. جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا مرحا کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے. ایک ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے تولیے کو بھی کھینچ دیا تھا، جس سے اس کے گیلے بال اس کے شانوں پر پھیلتے چلے گئے. مرحا کی آنکھوں میں آنسو آئے. دلاور ہنس کر کہنے لگا، میری بات مان کیوں نہیں لیتی؟ کیوں بار بار میرے دل پر چھریاں چلاتی؟ تمہیں شاید پیار کی بات سمجھ نہیں آتی. کتنی بار تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میری ہو جاؤ. ایک طرف تم میری ہوگی اور ادھر اس سارا کرایہ معاف کر دوں گا. کیوں اپنی نازک سی جان پر مجھ سے ظلم کروانا چاہتی ہو؟ وہ اپنے لب کاٹ کر بولا تھا اور مرحا کو جب کچھ اور نہ ملا تو اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان اٹھا کر اس کی طرف اچھالنا چاہا، مگر بڑی مہارت سے وہ کیچ کر چکا تھا. کہنے لگا، یہ چھوٹے موٹے گلدان میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. دلاور خان زیادہ ہوں میں. صوفے پر پڑا ہوا دوپٹہ وہ اپنے گرد لپیٹ چکی تھی. کہنے لگی، میں کبھی بھی تمہاری شرطیں نہیں مانوں گی، سمجھے تم؟ وہ صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئے. کہنے لگا، سوچ لو، 5 لاکھ رقم کوئی چھوٹی نہیں ہوتی. پچھلے 5 مہینوں سے تمہارے لارے ہی سن رہا ہوں. آج تو بس کرایہ لے کر جاؤں گا. یا تو مجھے تم کرایہ دو گی یا پھر... یہ کہہ کر وہ جن نظروں سے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا، مرحا کی تو جان نکلی تھی. اسے لگ رہا تھا جیسے وہ لباس میں ہوتے ہوئے بھی اس کے سامنے بالکل بے لباس ہے. مرحا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اس وقت اس کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے اور وہ شخص کو کرایہ کہاں سے دیتی؟ اور دوسری شرط وہ اس شخص کی مان نہیں سکتی تھی. جانتی تھی اس کی نظر کہاں پر ہے. اس سے پہلے کہ کچھ کہتی وہ اٹھا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ تم ایسے نہیں مانو گی. کرایہ تو مجھے خود ہی تم سے وصول کرنا پڑے گا.
मेरा उससे पहले कि कुछ कहती दिलावर खानजादा उस पर झुका था, और इससे पहले कि वो उसके लबों पर अपने रेहान दिमाग ठीक है आपका? आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? कोई भी गैरतमंद मर्द ऐसी बात नहीं करता जो आप इस वक्त मुझसे कह रहे हैं। उसकी आवाज एकदम से ऊंची हुई थी। अपने सामने अपनी बीवी की आवाज ऊंची होते देखकर रेहान का पारा हाई हुआ था। अगली पल गुस्से से उसे देखकर कहने लगा, इतनी तुम्हारी हिम्मत कि मुझसे चिल्लाकर बात करोगी? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ये कोई गांव नहीं है, शहर है, शहर। और यहाँ पर ये पार्टियां ऐसी ही होती हैं। तुम अपने ये फटे पुराने तर्ज के कपड़े पहनकर उस पार्टी में नहीं जाओगे। वहां पर मेरे सारे दोस्त कुलीग होंगे। सर ने बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर्स को भी बुलाया है और मेरे दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम अगर अपनी वही फटी पुरानी शलवार कमीज और वो बेरंग सा दुपट्टा और बुर्का पहन कर जाओगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? देखो, मैं तुम्हारा शौहर हूं। जब मुझे कोई मसला नहीं है तो तुम्हें क्या है? हाँ, इतनी तुम सती सावित्री जो खुद को 7 पर्दों में छुपा कर रखोगी। रेहान के अल्फाज मिरहा के वजूद को छल्ली कर चुके थे। वो उस पर गुस्सा तो नहीं करना चाहती थी, मगर जो बात रेहान उसे कह रहा था वो मान भी नहीं सकती थी। आंखों में मोटे मोटे आंसू आ चुके थे और वो बार बार इस ड्रेस को देखती और फिर रेहान को। रेहान ने उसे वीडियो लगाकर दे चुका था कि ये देख लो, ये साड़ी ऐसे पहनी जाती है और ये ब्लाउज ये ऐसे बंद होता है। ध्यान से देख लो, कोई गड़बड़ मत करना, समझी? जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम आधे घंटे तक निकलेंगे। ये कहता वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम जा चुका था और मिरहा वहीं सोफे पर ढहसी गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रेहान चाहता क्या है। इस वक्त रेहान जो कपड़े उसके लिए लेकर आया था वो कहीं से भी मुनासिब नहीं थे जिन्हें पहनकर वो पार्टी में जा सकती। ये एक सुर्ख और ग्रे रंग के कंट्रास्ट की साड़ी बनी हुई थी, इंतहाई चमकीली भड़कीली। दिखने में तो अच्छी थी, मगर ये साड़ी इतनी बारीक थी कि अगर वो पहनती तो उसका वजूद इसमें वाज़े नजर आ सकता था। जो ब्लाउज उसके साथ मौजूद था वो भी बड़ा अजीब सा था, स्लीवलेस था और उसे कहीं से भी पूरा नहीं आ रहा था। अगर वो उसे पहन भी लेती तो उसका पेट और कमर थोड़ा बहुत तो नजर आ ही जाता। फिर वो साड़ी का पल्लू उसके सफेद दूधिया रंगत पर तो मजीद कयामत ढा रहा था। आज तक उसने फ्रॉक और कमीज ट्राउजर के अलावा कुछ पहना नहीं था। उसे तो यह भी डर था कि कहीं रेहान नाराज ना हो जाए। वो चुपचाप उठी और रेहान के आने के बाद वो बाथरूम में नहाने के लिए जा चुकी थी। जैसे ही साड़ी पहनकर वो बाहर आई तो रेहान इस वक्त कमरे में मौजूद अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसे देखकर तो उसकी आंखें खुली की खुली रह चुकी थी। वो साड़ी तो पहन आई थी और लग भी कयामत रही थी, मगर साड़ी के पल्लू को उसने खुद के गिर्द यूं लपेट रखा था कि कहीं से भी ना उसका बाजू और ना उसका सीना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रेहान उसे बाहों में भरता हुआ उसके गालों पर अपने लब रख चुका था। वो कहने लगा, मेरा मेरी जान, इस पल्लू को ऐसे नहीं लेना बल्कि ऐसे लेना है। वो पल्लू को बिल्कुल समेटता कुछ इस अंदाज से उसके कांधे पर फेंक चुका था कि वो एक पट्टी बनकर उसके कांधे पर गिरा था। उसकी कमर की रानाइयों को मुख्तसरन वाजे कर चुका था। इस साड़ी में उसके वजूद के नशेबो फराज सब कुछ वाजे थे और ये देखकर तो वो शर्मा ही चुकी थी। कहने लगी, मैं इस हालत में तो नहीं जा सकती, वहां पर मर्द भी होंगे, मुझे शर्म आएगी। मगर रेहान उसे जबरदस्ती आईने के सामने बिठा चुका था। उसके बालों में कंघी करने लगा, ब्लोअर से उसके बाल सुखाने लगा। हल्का फुल्का मेकअप करके भी वो कयामत ढा रही थी। उसे शर्म आ रही थी, मगर रेहान उसे बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन की तरह बनाकर अपने साथ पार्टी में ले आया था। बार बार वो अपना पल्लू अपनी कमर और बाजू पर डालने की कोशिश कर रही थी और रेहान उसे हटा रहा था। पार्टी में पहुंचते ही कहने लगा, खबरदार कोई गड़बड़ की तो अगर मेरे बॉस तुमसे बात करें तो तुम बात करोगी, अगर कोई तुम्हें हंसकर बात करेगा तो तुम बिल्कुल वैसे ही रवैया रखोगी, किसी भी तरह का कोई ड्रामा मत करना। वो चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट और दिल में न जाने कितने गम लिए आगे बढ़ी थी। जो भी उसे देख रहा था बस देखता ही जा रहा था। उसके हुस्न से तो वहां पर आई लड़कियां भी जेलस हो रही थी। रेहान के 3-4 दोस्त मिरहा के गिर्द हो गए, कहने लगे, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी ब्यूटीफुल भाभी हैं हमारी। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि रेहान ने इतनी अच्छी लड़की फांस ली है। अरे भाई रेहान, तुम्हारी तो मौजें लग गई। तभी हम कहें कि जब तुम सुबह ऑफिस आते हो तो तुम्हारी आंखें सूजी हुई क्यों होती हैं। अब समझ आए कि भाभी तुम्हें सोने ही नहीं देती होंगी। वो जिस कदर बेबाकी से बोल रहे थे, मिरहा तो गुस्से से घूर कर उनकी तरफ देखने लगी। एक लड़का हाथ में हराम मशरूब लिए घूंट भरकर कहने लगा, अरे भाभी गुस्सा क्यों कर रही हैं? चलें, हम तो दोस्त हैं और ये सब कुछ तो नॉर्मल चलता ही है। बिल्कुल किसी नुमाइश की तरह उसने अपनी बीवी को इन सब के सामने पेश कर रखा था। मिरहा की आंखों में आंसू थे और वो उनको छुपाने के लिए
एक जानिब सोफे पर जाकर बैठ गई। तभी उसने वहां पर एक दो लड़कों के मुंह से ये भी सुना कि देख कितना कमाल का फिगर है इस लड़की का, कसम से बड़ा मस्त माल है। ये पल्लू से खुद को छुपाकर सोफे पर बैठ चुकी थी। आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे जिन्हें वो टिश्यू से पहुंच रही थी, और वो इस वक्त को पछताने लगी थी जब उसने रेहान जैसे शख्स से शादी की थी। रेहान और मिरहा दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों ने एक साथ ही एडमिशन लिया था। वहीं पर उनकी दोस्ती हो चुकी थी। मिरहा थोड़ी मिडिल क्लास और गांव के माहौल से ताल्लुक रखने वाली लड़की थी, मगर उसे शहरी जिंदगी और लाइफस्टाइल अपनाने का बेहद शौक था। वहीं रेहान भी शहर का लड़का था। दोनों में दोस्ती वक्त के साथ साथ आगे बढ़ने लगी और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगी। कॉलेज से यूनिवर्सिटी लेवल तक दोनों आ चुके थे। रेहान ने हमेशा मिरहा के करीब आने की कोशिश की थी, मगर वो उसे खुद से दूर झटक दिया करती थी कि नहीं, जब तक आपकी और मेरी शादी नहीं हो जाती आप मेरे करीब नहीं आ सकते। वो कहने लगा, अरे यार ये सब कुछ तो नॉर्मल है, मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, तुम्हें छू सकता हूँ, मैं कौन सा कुछ ज्यादा करने वाला हूँ। तुम तो मेरी बाहों में आने से भी यूं डर जाती हो, जैसे पता नहीं मेरी बाहों में आओगी तो अगले रोज ही तुम्हें बच्चा पैदा हो जाएगा। रेहान बेबाकी से बोल चुका था और मिरहा तो शर्म के मारे अपना चेहरा ही छुपा चुकी थी और फिर उसे मुक्के मारने लगी कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, हद होती है हर बात की, जो मुंह में आता है बोलते ही चले जाते हो। मगर वो ऐसा ही था। मिरहा अपने माँ बाप की बड़ी बेटी थी और उससे छोटा उसका एक भाई था। उस रोज जब वो घर गई तो मिरहा के माँ और बाप उसकी शादी की ही बात कर रहे थे। कहने लगे कि अब तो उसकी यूनिवर्सिटी की तालीम भी मुकम्मल होने वाली है। जब्बार साहब कहने लगे कि कुछ रोज पहले ही मेरे चचाजाद ने मुझसे मिरहा के बारे में पूछा था, शायद वो उसका रिश्ता अपने बड़े बेटे मुनीब से करना चाहते हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो रिश्ता लेकर आए तो हम सोच विचार के बाद हाँ कर देंगे। वैसे भी अच्छे खाते पीते लोग हैं, हमारी बच्ची खुश रहेगी। गांव में उनकी एकड़ों पर मुहित जमीन है, हमारी बच्ची को किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे। ये सब सुनकर तो मिरहा घबरा चुकी थी। उसी वक्त कॉल करके उसने रेहान को बता दिया था कि रेहान, मेरे माँ बाप तो मेरी शादी की बातें कर रहे हैं, प्लीज आप अपने माँ बाप को मेरे बारे में बताएं, आप लोग रिश्ता लेकर आए। ऐसा कैसे चलेगा? अगर मेरे माँ बाप ने मुनीब से मेरा रिश्ता तय कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। रेहान भी थोड़ा सा परेशान हो चुका था। कहने लगा, फिक्र मत करो, मैं अपने माँ बाप को लेकर रिश्ता लेकर तुम्हारी तरफ आऊंगा। चंद रोज बाद ही रेहान अपने माँ बाप के साथ रिश्ता लेकर उनके यहाँ पहुंच चुका था। मगर जब मिरहा चाय और लवाजमात लेकर अपने कमरे से बाहर आई तो उसके कदम वहीं पर रुक चुके थे। रेहान ने उसे अपने मोबाइल में अपने माँ बाप की तस्वीर दिखा रखी थी। वो बड़े करीब से उन्हें देख चुकी थी, जानती थी, मगर इस वक्त रेहान के साथ जो माँ बाप बनकर आए थे वो तो कोई और ही थे। अपने माँ बाप के सामने वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। रेहान से आंखों ही आंखों में वो पूछ रही थी कि ये कौन है, मगर वो आंखों ही आंखों में उसे चुप करवा चुका था। जब्बार साहब ने रिश्ते में हाँ करने के लिए कुछ मोहलत मांग ली थी। जैसे ही वो लोग गए तो उसने सीधा रेहान को कॉल की। वो पूछने लगी, ये सब कुछ क्या था रेहान? रेहान बेचारा समूह बनाकर कहने लगा, अरे यार क्या करता, मेरे माँ बाप तो बिल्कुल भी इस हक में नहीं कि हम किसी गांव की लड़की को बहू बनाकर अपने घर लाएं। वो तो बिल्कुल अपने जैसी क्लास में मेरी लड़की से शादी करवाना चाहते हैं। उनका कहना है गांव की लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं और शहरी लड़कों को फांस लेती हैं, इसीलिए वो तुम्हारे साथ मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहते। मजबूरन मुझे किराए पर इन लोगों को रखकर अपने माँ बाप बनाकर लाना पड़ा। ये सुनकर मिरहा परेशान हो चुकी थी कि ऐसा कैसे चलेगा, तुम्हें अपने माँ बाप को समझाना चाहिए था। पहले वो हमसे मिलते, मुझसे मिलते, फिर ही वो फैसला करते। बहरहाल जब्बार साहब भी कोई आम इंसान नहीं थे। उन्होंने जब मालूमात ली तो गुस्से से घर आकर कहने लगे, ये लड़का जो रिश्ता लेकर आया था वो अपने नकली माँ बाप लाया था, हकीकत में तो उसके माँ बाप कोई और हैं। कम से कम मैं इस झूठे शख्स से तो अपनी बेटी का हाथ बिल्कुल नहीं दूंगा। ये सुनकर मिरहा भी परेशान हो चुकी थी। ढके छुपे अल्फाज में उसने अपनी माँ से कहने की कोशिश की थी कि अम्मी मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, अगर हो तो आप बाबा को मनाएं, मेरी शादी वो रेहान से ही कर दें। मगर उसकी माँ भी इनकार कर चुकी थी। रेहान और मिरहा की मोहब्बत इस कदर आगे बढ़ चुकी थी, खासकर मिरहा उसकी मोहब्बत में इस कदर पागल हो चुकी थी कि दोनों ने भागकर निकाह करने का फैसला कर लिया था। उस रात रेहान घर के बाहर खड़ा था। कहने लगा, बस जल्दी से घर आ जाओ और हाँ, आते हुए कुछ पैसे हों तो लेते आना। अब जाहिर सी बात है हम दोनों भाग रहे हैं, मैं भी अपने माँ बाप से ला ताल्लुक ही कर रहा हूँ और तुम भी, तो हमारे पास इतने तो पैसे होने चाहिए कि हम अपना गुजर बसर कर सकें। पहले ही चुपके से उसने अपनी अम्मा के बटुए से पैसे चोरी कर लिए थे। फिर जैसे ही घर से बाहर कदम रखने लगी तभी घर की लाइट्स ऑन हो चुकी थी। पीछे पलटकर देखा तो उसका बाप खड़ा था। देखने में तो काफी मुस्तहकम और मजबूत लग रहे थे, मगर आंखों में बहुत कुछ था जो टूट चुका था।
آنسو آ رہے تھے مگر وہ فوراً غصے سے بولے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی مرحا، مجھے بالکل بھی یہ امید نہیں تھی کہ تم ایسا کرو گی۔ مرحا کو لگا جیسے اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، وہیں زمین میں دھنس جائے گی۔ اس کے والد چلتے اس کے قریب آئے، وہ ڈر رہی تھی کہ شاید وہ اسے ماریں گے، اس کی جان لے لیں گے۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی مگر جبار صاحب کہنے لگے، جانتی میرے خاندان میں اس سے پہلے جب بھی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی تو کسی نے خوشی نہیں منائی تھی، لیکن جب تم میرے گھر میں پیدا ہوئی تھی نا تو میں نے پورے گاؤں میں مٹھائی بٹوائی تھی، پورے گاؤں کو دعوت پر بلایا تھا، اور گاؤں والے مجھ پر ہنستے تھے کہ تم نے بیٹی کی یوں خوشیاں منائی، ایسے تو کوئی بیٹوں کی بھی خوشی نہیں مناتا۔ ارے بیٹیاں تو بس منہ کالا کرنے کے لیے آتی ہیں، زیادہ ڈھیل دے دو تو باپ کے منہ پر کالا تھوک کر چلی جاتی ہیں۔ مگر میں ان کو نفی کرتا رہا کہ نہیں، ایسا نہیں، وقت بدل چکا ہے۔ میں نے اگر اپنی بیٹی کو ڈھیل دی، اسے پڑھایا لکھایا تو وہ میرا نام، میرا سر فخر سے بلند کرے گی، مگر شاید میری تربیت میں ہی کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہوگی۔ ان کا لہجہ ٹوٹ چکا تھا، وہ وہیں گر چکے تھے اور مرحا اپنے باپ کے قدموں میں گری رو رہی تھی کہ نہیں بابا، مجھے معاف کر دیں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی مگر جبار صاحب اس کا ہاتھ خود سے دور کر گئے۔ اس کی ماں بھی وہاں پر آ چکی تھی اور اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کرنے لگی، مگر جبار صاحب کہنے لگے کہ بلاؤ اس لڑکے کو، کہاں ہے وہ؟ میں ابھی اور اسی وقت تمہارا نکاح پڑھوا کر اس کے ساتھ رخصت کرتا ہوں۔ ریحان اندر آ چکا تھا، دونوں ایک طرف مجرم بنے کھڑے تھے۔ جب مولوی صاحب کو بلوایا گیا، چند گواہ بھی آ چکے تھے، ریحان کا نکاح مرحا سے ہو چکا تھا۔ جبار صاحب جب اسے رخصت کرنے لگے تو وہ اپنے باپ کے سینے سے لگنے لگی تو وہ اسے خود سے دور کر چکے تھے۔ کہنے لگے کہ خبردار، میرے قریب مت آنا، تم میرے لیے مر چکی، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ رو رہی تھی جب ریحان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جا چکا تھا۔ وہ اپنی موٹر سائیکل پر اسے لے جا چکا تھا۔ سارے راستے وہ روتی رہی جبکہ ریحان اسے کہنے لگا کہ بس کر دو رونا، ہم دونوں یہی تو چاہتے تھے، یہ تو اچھا ہوا کہ انہوں نے خود ہی نکاح کر کے تمہیں میرے ساتھ رخصت کر دیا، اب رونا دھونا تو بند کر دو، ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ تم سے رشتہ ختم کر دیں گے تو تم لاوارث ہو جاؤ گی؟ ہرگز نہیں۔ وہ مرحا کو لے کر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں آیا تھا۔ فلیٹ بھی کچھ مناسب نہیں تھا، بے حد تنگ اور چھوٹا سا تھا۔ فلیٹ میں داخل ہوئی تو اسے لگا جیسے اس کا سانس بند ہو رہا ہے۔ ایک کمرے کا فلیٹ تھا، چھوٹا سا لاؤنج تھا، ایک طرف اوپن کچن اور ایک باتھ روم، بس اتنی سی وہ جگہ تھی۔ مرحا صوفے پر ٹھہر سی گئی اور رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر ریحان اس کے قریب آیا اور اپنے سینے سے لگا کر چپ کروانے لگا کہ رو تو مت، ہماری شادی ہوئی ہے، ہماری سہاگ رات ہے، میں تمہارے ساتھ یہ لمحات انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ آخر کب تک رونا دھونا مچاتی رہو گی؟ زندگی انجوائے کیسے کر سکو گی؟ چلو شاباش، آ جاؤ کمرے میں۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گئی تو کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، شاید اس نے پہلے ہی مکمل تیاری کر رکھی تھی۔ مگر مرحا روتے ہوئے کہنے لگی، ریحان پلیز، آپ مجھے تھوڑا وقت نہیں دے سکتے؟ میں ابھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں، مجھے وقت چاہیے۔ مگر ریحان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے، کہنے لگا بالکل نہیں، ایسے کیسے وقت دے دوں تمہیں؟ اتنا انتظار کیا ہے میں نے تمہارے قریب آنے کے لیے، پچھلے 6 سال سے میں تمہیں جانتا ہوں، کالج ساتھ پڑھا ہوں، یونیورسٹی ساتھ کی، ایک بار بھی تم نے مجھے چھونے نہیں دیا۔ جانتی ہوں تمہاری رعنائیوں کو دیکھ کر مجھ پر کیسے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، میں نے تب سے کیسے خود پر صبر کیے رکھا تھا۔ بس بھول جاؤ پرانی زندگی کو، بس یہ یاد رکھو کہ ریحان ہے، تم ہو، اور بس یہ حسین راتیں اور یہ محبت۔ وہ اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر چکا تھا اور پھر دھیرے دھیرے اس کے گالوں اور پھر لبوں پر اور پھر گردن پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ جیسے جیسے وہ اس پر اپنا لمس نچھاور کر رہا تھا، مرحا بھی سرشار سی ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک عجیب سی کسک رہ گئی، جیسے اس نے جو کچھ کیا غلط کیا اور بہت ہی جلد وہ اس کے لیے پچھتائے گی، مگر وہ اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی۔ پوری رات وہ اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا، اس پر اپنی محبتیں نچھاور کرتا رہا۔ درد کے مارے وہ اپنی کمر تھام چکی تھی، کہنے لگی بس کر دیں ریحان، میری کمر میں شدید درد ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا وجود میرے ساتھ نہیں رہا، بس کر دیں، آپ کیوں میری جان لینے پر اتر آئے ہیں؟ ریحان ہنس کر کہنے لگا، میری جان، تم ہوگی اتنی حسین اور میں تم سے دور رہ نہیں پا رہا۔ پھر وہ ہنس کر اٹھا اور اسے پین کلر لا کر دی، تب اسے اپنی باہوں میں بھر کر گہری نیند سو چکا تھا۔ درد کے مارے مرحا کو تو نیند ہی نہیں آئی تھی،
बस ऐसे ही जागते हुए छत को तकने लगी। वक्त गुजरता गया, न जाने कब उसकी आंख लगी थी। अगले रोज दोपहर 2 बजे उसकी आंख खुली। रेहान फ्लैट में ही मौजूद था, फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो ठीक से फ्रेश होने के बाद बाहर आई और आकर रेहान के गले लग गई। वो भी उसे बाहों में भर चुका था। कहने लगा, नई जिंदगी मुबारक हो मेरी जान। एक नजर मिरहा ने इस फ्लैट को देखा। रात को तो बस उसने ध्यान नहीं दिया था। इस छोटे से फ्लैट को देखकर कहने लगी, रेहान क्या ये फ्लैट आपका है? रेहान थोड़ा सा झिझका था, फिर कहने लगा, नहीं मेरे दोस्त का है। मेरे तो बड़े बड़े फार्म हाउस हैं और बंगले हैं, ये तो बस मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मेरे बाबा को पता न चल सके। अगर मैं तुम्हें अपनी किसी भी फार्म हाउस या घर में ले जाता तो वहां के मुलाजिमीन मेरे बाबा को बता देते। मैं खामोश हो चुकी थी और उसके बाद उसके दिन रात ही जैसे एक जैसे गुजरने लगे। रेहान उस पर अपनी शिद्दतें लुटाता, वो दर्द से तड़पती रहती और वो शिद्दतें लुटाने के बाद खुद मजे से सो जाता और मेरा दर्द से बस करवटें बदलती रह जाती। हर रोज वो नए नए तरीके से उस पर मोहब्बत निछावर करता था। कभी कोई बेबाक सी नाइटी ले आता और उसे पहना देता, तो कभी वॉशरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर देता। अगर वो किचन में काम कर रही होती तो वहीं पर उसे अपनी बाहों में भर लेता। वो मना करती रह जाती, मगर रेहान उस पर अपनी शिद्दतें निछावर ही करता रहता था। शादी को भी सिर्फ 1.5 महीना ही गुजरा था जब वो खाना बना रही थी कि दरवाजे पर धड़ाधड़ से दस्तक होने लगी। उस वक्त रेहान बाथरूम में नहा रहा था। वो बाहर आई और कहने लगी, कौन है? दूसरी जानिब से कोई आवाज नहीं आई, इसीलिए ये सोच कर कि शायद कोई दूसरे फ्लैट से पड़ोसी हो, मैंने दरवाजा खोल दिया। सामने खूबसूरत और पुरकशिश नौजवान खड़ा था। बड़ी दाढ़ी, गहरी मूछें, बड़ी बड़ी आंखें, बाल जो उसके माथे पर आ रहे थे, शायद लंबे बाल रखने का उसे कुछ ज्यादा ही शौक था, इसीलिए पीछे पोनी भी कर रखी थी। सामने कॉलर के पास काला चश्मा लटक रहा था। मीरा को देखकर उसका मुंह खुला था। उस नौजवान ने उसे सर से लेकर पांव तक देखा था। च्युइंगम चबाते हुए कहने लगा, ओ माय गॉड, तो ये रेहान साहब लड़कियां लाना भी शुरू हो चुके हैं। अल्लाह माफ करे रेहान भाई से हर गंदे काम की उम्मीद है, मगर ये तो ना थी। मीरा घबराकर फौरन अपने दुपट्टे को अपने गिर्द लपेटने लगी। वो कहने लगी, क्या काम है आपको? कौन है आप? मगर वो मुस्कुराया। कहने लगा, इस घर का मालिक के मकान हूं। कहाँ है वो बेगैरत कमीना? उसकी तो आज मैं हड्डियां पीस कर अपनी आंखों में सुरमा डालूंगा। यहाँ पर लड़कियां लाता है, बेहयाई फैलाता है, फहाशी का अड्डा खोल रखा है उसने। निकल बाहर। रेहान, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे पिछले 3 महीनों का किराया भी देगा और इस बात का जवाब भी देगा। और तू लड़की, शक्ल से तो बड़ी शरीफ लग रही है, तुझे भी मैं पुलिस के हवाले करता हूँ ताकि तेरे सारे काले चट्टे खुलकर सामने आए और तेरे पीछे कौन है वो भी पकड़ा जाएगा। मेरा तो अपने कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस होने लगा था। वो रोने लगी थी, हाथ जोड़ते हुए कहने लगी कि नहीं प्लीज, आप गलत समझ रहे, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? रेहान, रेहान तो मेरे शौहर, हमने शादी की, आप मुझे इतना गलत कैसे समझ सकते हैं? तो रेहान ने शादी की है? उसके अल्फाज दोहराकर उसे जैसे शौक सा हुआ था। वो कहने लगा, उस रेहान ने शादी की है? ये सड़क छाप बेरोजगार जो दूसरों से मांग तांग कर खाता है, उसने शादी कैसे कर ली? उसकी बात सुनकर मेरा थोड़ी मुतजब्जब सी हुई थी। कहने लगी, नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप गलत सोच रहे हैं। वो तो बड़े अमीर हैं, बड़ी बड़ी कोठियां, बंगले, उनके फार्म हाउस हैं। यहाँ पर तो वो मजबूरी के तहत रह रहे हैं, सिर्फ मेरे लिए। मगर वो उस लड़की को देखकर शायद कुछ समझ चुका था। तब तक रेहान आ चुका था। अपने सामने दिलावर को देखकर थोड़ा सा घबराया, फिर कहने लगा, ये क्या बदतमीजी, तुम्हें तमीज नहीं है? किसकी इजाजत से तुम घर में दाखिल हुए? किराया लेना है तो बाहर खड़े होकर भी तो ले सकते थे। वो कहने लगा, बस ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। शादी करने के लिए तुम्हारे पास पैसे निकल आए, बीवी के खर्चे पूरे करने के लिए तुम्हारे पास बड़े पैसे हैं, लेकिन पिछले 3 महीनों का जो किराया तुमने देना है वो, चल शाबाश, किराया निकाल, और भी जो तूने मेरे बाप से उधार पैसे लिए थे सारे निकाल, इधर मेरे हाथ पर रख, वरना आज मैं तेरा एक गुर्दा निकाल कर जरूर ले जाऊंगा। कम से कम पैसे तो पूरे होंगे। वो हड़बड़ी में इधर उधर चलता सामने मेज पर रखे हुए फ्रूट की टोकरी से चाकू उठा चुका था। चाकू की नोक रेहान की तरफ करते हुए वो बोला तो रेहान हड़बड़ा चुका था। वो शख्स किस कदर साइको था ये वो जानता था। रेहान फौरन से कहने लगा, देखो भाई, जैसे ही मुझे जॉब मिली तो मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन फिलहाल प्लीज यहाँ से चले जाओ। मेरी हालत पर रहम खाओ। मिर्हा तो दीदे फाड़े उसे देख रही थी कि ये सब कुछ क्या था। दिलावर एक नजर मिर्हा को देखने के बाद वहां से जा चुका था।
जबकि वो रेहान को सवालिया नजरों से देख रही थी। रेहान सर पकड़कर बैठ गया, फिर कहने लगा, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं कोई अमीर बाप की औलाद नहीं। मेरे बाप ने तो दूसरी शादी कर रखी है और बस अपना सब कुछ अपनी दूसरी औलाद और बीवी पर लुटाता रहता है। ये फ्लैट मैंने किराए पर लिया हुआ था, सोचा था नौकरी मिल जाएगी तो सारे कर्जे उतार लूंगा, लेकिन कमबख्त नौकरी अभी तक नहीं मिली। कसम से जैसे ही नौकरी मिली ना एक अच्छी कंपनी में, तुम्हें सारे कर्जे उतार दूंगा और तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मेरा पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। तो यानी अब तक जो ख्वाब उसे दिखाए गए थे वो सब कुछ झूठ था। उसने रेहान को शर्म दिलाना चाहिए थी, मगर रेहान उल्टा उसी पर चढ़ दौड़ा था कि देखो, अब ज्यादा मेरे साथ बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है। बीवी हो तुम मेरी, रहना है तो रहो वरना दफा हो जाओ वापस अपने माँ बाप के पास। ना तो तुम जहेज में कुछ लेकर आई, ना कुछ तुम्हारे बाप ने दिया है, तो शुक्र किया होगा कि उसको जहेज नहीं देना पड़ा। खाली हाथ तुम्हें इसी जोड़े में मेरे साथ रवाना कर दिया, उल्टा तुम यहाँ पर मेरे सामने एटीट्यूड दिखा रही। मेरा खामोश हो चुकी थी। उसे अंदाजा हो रहा था कि 6 साल उसने जिस शख्स के साथ बर्बाद किए वो अक्ल की कितनी अंधी थी, उसने कितना गलत फैसला किया था। चंद हफ्तों बाद ही उसने सीवी जमा करवाई थी और उसकी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग चुकी थी। मेरा खुश थी कि चलो वक्त के साथ कुछ तो ठीक होगा, मगर धीरे धीरे रेहान की हरकतें बदलती जा रही थी। वो उसे किसी डेकोरेशन पीस की तरह इस्तेमाल करने वाला था। ये मशवरा भी उसे उसके किसी दोस्त ने ही दिया था कि देख भाई, अगर तो प्रमोशन चाहता है ना तो अपनी बीवी का इस्तेमाल कर। जिसकी बीवी खूबसूरत होती है समझो वो चुटकियों में करोड़पति बन जाता है। अपनी बीवी के हुस्न का इस्तेमाल कर, बड़ी बड़ी बिजनेस पार्टीज में उसको ला, फिर देख कमाल तो कैसे दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करता है। रेहान को वैसे भी मिरहा के हुस्न में ही दिलचस्पी थी। उससे जायद मिरहा क्या सोचती है, वो क्या समझती है, उससे कोई लेना देना नहीं था। खुद वो उसके साथ हर रात रंगीन कर चुका था और धीरे धीरे अब उसके वजूद से बेजार भी होने लगा था। मिरहा अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचती वहां पर बैठी थी जब नशे में धुत रेहान के तो दोस्त उसके दाएं बाएं आकर बैठ गए। वो कहने लगे, अरे भाभी जी कितनी हसीन हैं आप, अपना थोड़ा हुस्न हम पर भी निछावर कर दे। इस वक्त वहां पर नाच गाना चल रहा था, स्टेज पर डांसर्स नाच रहे थे और इन लोगों ने अपनी जेबों से बहुत से नोटों की गड्डियां निकालकर मिरहा पर निछावर करना शुरू कर दी थी। मिरहा की तो जान लबों पर आई थी, वो रोने लगी थी। उसने एक शख्स के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। कहने लगी, शर्म नहीं आती आपको, ये कैसी गंदी हरकतें कर रहे हैं आप। वो दोनों भी गुस्से से वहां पर खड़े हो चुके थे। रेहान भी वहां पर आ चुका था, अच्छा खासा तमाशा लग चुका था। कहने लगे, कैसी बीवी है तुम्हारी, अरे भाभी जी के पास आकर बैठे हैं, इनसे बातें कर रहे हैं और ये हमें थप्पड़ मार रही हैं। इनमें से एक बॉस का बेटा था जो गुस्से से मिरहा को देखने लगा। बॉस के गुस्से में आ चुका था। कहने लगा, रेहान ये सब कुछ क्या है? अगर तुम्हारी बीवी इतने पुराने ख्यालात की थी तो तुम्हें उसे यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से बदतमीजी करने की? वो गुस्से से पागल हो चुका था। मिरहा के हाथ को पकड़कर वहां से ले गया और घर लाते ही उस पर अंधाधुंध मारपीट शुरू कर दी। उसका गला इस कदर जोर से दबा चुका था कि मिरहा को अपना सांस भी रुकता हुआ महसूस होने लगा। उसका सांस बंद करके उस पर थप्पड़ों की बरसात करता रहा। उसके होंठ फट चुके थे और नाक से खून आने लगा था। वो रोई जा रही थी कि पागल मत बनो, मेरी बात समझो, वो मेरे साथ गलत रवैया रख रहे थे। कोई भी शरीफ लड़की ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो तुमसे शादी करके पछता रही। इस बात पर रेहान उस पर मजीद हाथ उठा रहा था। उस समय वो इस कदर पागल हो गया था कि उसने मिरहा के वजूद पर मौजूद उस साड़ी को खींच कर फाड़ना शुरू कर दिया था। वो उसे बिल्कुल हर एक पर्दे से आजाद कर चुका था। इस कदर सख्त हाथ लगाए थे कि उसके वजूद पर खरोंचें पड़ चुकी थी और फिर जानवरों की तरह उस पर टूट पड़ा था। तकलीफ और अजियत क्या होती है इस वक्त मिरहा बर्दाश्त कर रही थी। उसके साथ उसने इस कदर दरिंदों वाला सलूक करने के बाद कहने लगा, मैं अब तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। वो 3 बार ये कह चुका था। मिरहा तो यूं बेजान पड़ी थी जैसे उसमें जान बाकी न रही हो। वहीं पर वो बेहोश हो चुकी थी और रेहान रातों रात अपना सामान लेकर इस फ्लैट से रफू चक्कर हो चुका था। सामने के घर में टेरेस पर रात के तकरीबन 12:45 बजे दिलावर टहल रहा था जब उसे दर्द से चिल्लाने की आवाजें आई थी। अगर वो छत पर ना होता तो शायद ये आवाजें ना सुन सकता।
تبھی کچھ دیر بعد اسے موٹر سائیکل کے چلنے کی آواز آئی۔ جب وہ چھت پر آیا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، مگر گھر کی روشنی مسلسل آن تھی اور دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اس کے گھر کی طرف بڑھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دینا چاہی مگر دروازہ کھلا تھا۔ دلاور اندر داخل ہوتا ہوا سامنے کمرے کی طرف آیا۔ بیڈ پر غیر مناسب حالت میں مرہا پڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے اس پر رحم آیا تھا۔ پہلی نظر میں اس لڑکی کو دیکھ کر گویا اس پر ترس کھا چکا تھا کہ اتنی حسین لڑکی ریحان جیسے شخص کے ساتھ کیسے پھنس گئی۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا مگر جس حالت میں وہ تھی اسے مناسب نہ لگا اور وہ وہیں سے واپس پلٹ گیا۔ نہ جانے کب مرہا کی آنکھ کھلی، وہ تو بس پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ اپنے چہرے کو دیکھا جہاں پر خون سوکھا ہوا تھا، ناک سوجا ہوا تھا، لب سوجے ہوئے تھے۔ واش روم میں نہاتے ہوئے وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ ریحان اپنا سارا سامان لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ 1 ہفتہ بیت گیا تھا مگر وہ واپس نہیں آیا۔ ریحان نے اپنی ماں سے رابطہ کرنا چاہا مگر کسی نے بھی اس کی کال نہیں اٹھائی۔ وہ لوگ اسے اپنی زندگیوں میں خوش تھے اور مرہا کا یہ کیا گیا فیصلہ ان سب پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ گھر کا سامان بھی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ آس پاس وہ کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ مجبوراً وہ صرف ایک وقت کا کھانا کھانے لگی اور بس اس ڈپریشن سے خود کو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ایک شام دلاور اس کے گھر پر چلایا، اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ ریحان اسے دھوکہ دے کر جا چکا ہے۔ کہنے لگا، کرایہ نکالو میرا لڑکی، کہاں ہے تمہارا وہ نامراد شوہر؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ روتے ہوئے کہنے لگی، میں نہیں جانتی کہاں گیا ہے، لیکن وہ 1 ہفتے سے یہاں پر نہیں آیا۔ میرے پاس تو کوئی کرایہ نہیں، آپ کو جو کچھ چاہیے ان سے لیں، وہ مجھے طلاق دے کر جا چکا ہے۔ مرہا روتے ہوئے یہ بولی تھی جب دلاور کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ کہنے لگا، اچھا تو پھر جاؤ نا واپس اپنے گھر، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میرا کوئی گھر نہیں، پلیز مجھے یہاں پر رہنے دیں، مجھے جیسے ہی جاب ملے گی میں آپ کو کرایہ دے دوں گی، مجھے یہاں سے نکالیے مت، میرا اس کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ریحان نے میری زندگی برباد کر دی۔ دلاور اسے روتا دیکھ کر سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے لیکن کرایہ مجھے ہر حال میں چاہیے، میں کچھ دنوں بعد پھر آؤں گا ورنہ تمہارے اس گھر کا دھیرے دھیرے سامان بیچنے لگوں گا۔ میرا کو تو لگا کہ شاید دنیا میں کوئی مرد تو اچھا ہوگا، ہو سکتا ہے ریحان ایسا تھا، مگر اس دلاور کو اس پر رحم آ جائے، مگر وہ بھی شاید باقی مردوں جیسا ہی تھا۔ چند روز بعد وہ کبھی نہ کبھی اس کے پاس آ دھمکتا تھا اور کرایہ مانگنے لگتا۔ اس شام مرہا کہنے لگی، آپ کو اپنا کرایہ چاہیے تو ریحان سے لیجیے، میں نے آپ کے لاکھوں روپے نہیں دینے، ریحان نے دینے۔ وہ غصے سے کہنے لگا، بی بی 2 مہینے تو تم یہاں پر تمہیں رہتے ہوئے بھی ہو گئے، دیکھو میں نے تمہیں 2 مہینے کا راشن بھی لا کر دیا اور وہ پیسے بھی تمہارے سر پر ہیں، چپ چاپ میرے پیسے نکالو ورنہ میں یہاں سے جانے نہیں والا۔ وہ صوفے پر لیٹ کر بولا تھا اور مرہا کا جی چاہا کہ وہ ٹیبل اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ پھر اس سے کہنے لگی کہ دیکھیے، آپ مجھے کہیں نوکری دلوا دیجیے، مجھے جو پیسے ملیں گے وہ میں آپ کو دے دوں گی۔ یہ سن کر وہ اٹھ کر بیٹھا، چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ کہنے لگا کہ اچھا تمہیں میں ایک ایسا کام بتاؤں جسے کر کے تم یہاں پر مفت میں رہ سکتی ہو؟ مرہا چونکی تھی، کہنے لگی کہ اچھا ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس کے قریب آیا اور چہرے کے قریب جھک کر کہنے لگا، تم میری بیوی کیوں نہیں بن جاتی؟ جیسے ہی تم میری بیوی بنو گی تمہیں کرایہ معاف کر دوں گا۔ مرہا کو لگا جیسے آسمان ایک بار پھر اس پر قہر برسانے کو تیار ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ مردوں نے مجھے سمجھ کیا رکھا؟ پہلے ریحان میری زندگی برباد کرتا رہا اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تن تنہا عورت کو دیکھیں گے، بھڑکائیں گے اور اپنے نکاح میں لے لیں گے؟ ریحان نے جو کچھ کیا آپ بھی میرے ساتھ ایسے کریں گے اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے چلے جائیں گے؟ آپ جیسے لوفر لفنگے شخص سے آخر شادی کرنا کون چاہتا ہے، جس کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ لڑکی کی عزت کیا ہوتی ہے؟ ایک لڑکی تن تنہا گھر میں رہتی ہے اور آپ اس کے گھر میں آ دھمکتے ہیں، آس پاس کے لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ دلاور اپنے کان کھجاتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھے گا کسی میں ہمت نہیں ہے کہ مجھے کچھ کہے، باتیں تو تم پر ہی آئیں گی نا، تبھی تو کہہ رہا ہوں شادی کر لو مجھ سے، ریحان کے ساتھ بھی تو کی تھی، میرے ساتھ بھی کر لو، قسم سے سب بھول جاؤ گی۔ دلاور کی بات سن کر مرہا غصے سے پاگل ہو چکی تھی، کہنے لگی مر جاؤں گی مگر آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا اچھا چلو پھر نکالو 5 لاکھ روپے ابھی کے ابھی، ورنہ تمہیں میں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔
اس کی دھمکی سن کر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، کر دیں پولیس کے حوالے. دلاور اسے یوں روتا دیکھ کر اندر تک ٹوٹ رہا تھا. اس لڑکی پر تو وہ پہلے دن سے ہی دل ہار بیٹھا تھا اور بس کسی بھی طرح سے ریحان کے چنگل سے چھڑانا چاہتا تھا. جو حالت اس کی ریحان نے کر دی تھی، جی تو چاہتا تھا کہ وہ ریحان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور اپنے خاص آدمیوں کو اس نے ریحان کو ڈھونڈنے پر بھی لگا دیا تھا. دراصل یہ اس کے والد کے فلیٹس تھے جہاں پر کئی لوگ رہ رہے تھے. جب بھی کوئی شخص کرایہ دینے سے انکار کرتا تو وہ اپنے سب سے چھوٹے سپوت دلاور خانزادہ کو ہی بھیجتے تھے، کیونکہ یہ شروع ہی سے زیادہ انتہائی گھمنڈی اور عجیب و غریب حرکتیں کرنے والا تھا. سب گھر کے افراد اسے چڑیا گھر سے بھاگا ہوا بندر کہتے تھے، کیونکہ گھر میں بھی یہ یوں ہی ادھم مچایا کرتا تھا. مگر اس لڑکی کو دیکھ کر تو جیسے اس کی نظریں وہیں ٹک چکی تھی. وہ بس کسی بھی طرح اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسے اپنا بنانا چاہتا تھا. اس کے ماضی میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ابھی وہ کھڑی رو رہی تھی جب کھلے ہوئے دروازے سے پڑوس کی عورتیں اندر چلی آئیں. کہنے لگی، یہ کیا حیا بیچ آئی ہو؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ شوہر پتہ نہیں اتنے دنوں سے کہاں چلا گیا، پتہ نہیں وہ تیرا شوہر تھا بھی کہ نہیں. ہر وقت تم لوگوں کے گھروں سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی رہتی تھی، اور اب تم مالک مکان کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ دلاور ان عورتوں کو دیکھ کر کہنے کا، کیوں؟ میرے ہاتھوں خود کی بوٹی بوٹی ایک کروانا چاہتی ہوں. تم لوگوں کا قیمہ بنا کر تم لوگوں کے شوہروں کو ہی فرائی کر کے کھلا دوں گا. نکلو یہاں سے. وہ تھوڑی سی ہڑبڑائی تھی، پھر کہنے لگی، ہاں جب بھی آتے ہو ایسی ہی عجیب و غریب دھمکیاں دیتے ہو. تم خود کو شاید کسی ہندی فلموں کا ہیرو سمجھتے ہو نا. مگر تم جو بھی کہو، یہ لڑکی اب یہاں پر رہے گی نہیں. بہت دیکھ لیا میں نے تمہیں. پہلے جو تمہارا چکر مہینوں سے لگتا تھا، اب تم ہر ہفتے یہاں پر آ دھمکتے ہو. آدھی رات کو بھی تمہیں ہم یہیں پر ڈیرے ڈالے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں. بہتر ہے اس لڑکی کو چلتا کرو. اگر اتنی اچھی لگتی ہے تو اس سے شادی کر لو. میرا بھی گھبرائی تھی. اس وقت اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ کہنے لگا کہ تم لوگ جاؤ گے یا ابھی کے ابھی تم لوگوں کا سامان اٹھا کر فلیٹ سے باہر نکالوں. بلا وجہ دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی مت کیا کرو. اور خالہ، تم جو اس لڑکی پر انگلیاں اٹھا رہی ہو، اپنی بیٹی کا نہیں پتا؟ نکڑ والے حمزہ کے ساتھ کل کھڑی گپے ہانک رہی تھی. مجھے دیکھ کر فوراً بھاگ گئی. پورا 50 روپے میرے ہاتھ پر رکھا اس نے کہ میری اماں کو مت بتانا. لو بھلا، ایک تو میں تیری عزت کے لیے چپ ہوا تھا، ورنہ 50 روپے میں تو آج تک کوئی تھپڑ نہیں مار کے جاتا. یہ سن کر تو عورت کا منہ کھلا کا کھلا رہ چکا تھا. فوراً وہاں سے بھاگنے والی ہوئی تھی. باقی عورتیں بھی وہاں سے نکلی تھیں، جبکہ وہ مرحا کو دیکھ کر کہنے لگا، اسی لیے کہہ رہا ہوں، عزت کی روٹی کھانی ہے تو مجھ سے شادی کر لو. نکاح کرنے کا کہہ رہا ہوں، مفت میں 3 راتیں اپنے ساتھ سونے کا نہیں کہہ رہا، سمجھی؟ مرحا کا تو سر گھوم کر رہ چکا تھا. جس طرح وہ بولتا تھا واقعی کسی فلم کا غنڈا ہی لگتا تھا. اسے یہ ڈر تھا کہ جس طرح اس کا رویہ ہے، یقیناً اس کے گھر میں باقی کے لوگ بھی ایسے ہی ہوں گے. اسے اس لڑکے پر اعتبار کرنا چاہیے یا نہیں، جو کبھی بھی کہیں بھی آ دھمکتا ہے؟ اسے تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا. اگلے روز جب دلاور ایک بار پھر اس کے دروازے پر آیا تو وہ کہنے لگی کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ صرف ایک کاغذی رشتہ ہوگا. مجھے بس پناہ چاہیے، ایک گھر چاہیے، صرف اور صرف اس لیے کہ اس کے علاوہ تم میرے قریب نہیں آؤ گے. دلاور ہنستے ہوئے کہنے لگا، اچھا محترمہ، تمہیں میں شیشے کی دیواروں میں سجا کر، ہاتھ میں خوبصورت سا پھول پکڑا کر، پتھر کی مورتی بنوا کر دیوار پر لٹکا دوں گا. آتے جاتے لوگ تمہیں سلامی پیش کریں گے. اس کی بات سن کر مرحا تو اندر تک کھول چکی تھی. کہنے لگی، تم سیدھی بات نہیں کر سکتے؟ ہمیشہ ایسے ہی کیوں بولتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو ایسا ہی ہوں. تمہارے ناک پر ہر وقت مکھی کی طرح غصہ بیٹھا رہتا ہے. میں نے تمہیں کہا کہ ایسے کیوں؟ چلو شاباش، تیار ہو جاؤ، اپنا حلیہ درست کر لو. شام کو میں اپنے ماں بابا کے ساتھ تمہارا رشتہ مانگنے آؤں گا، اور تم نے بالکل ٹھیک ایکٹنگ کرنی ہے تاکہ تمہیں دیکھ کر میری اماں تمہارے صدقے واری جائے. اسے کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا اور مرحا تو حیران تھی. اسے لگا شاید ریحان کی طرح یہ بھی کچھ ایسا ہی کرے گا. وہ سادہ سے لباس میں ملبوس تھی جب شام کو وہ اپنے ماں باپ، اپنی دونوں چھوٹی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ آیا تھا. ایک ساتھ ہی خاندان کے اتنے افراد کو دیکھ کر وہ تھوڑی سی گھبرائی تھی، مگر شاید دلاور اپنی بہنوں کو پہلے سے ہی سب کچھ بتا چکا تھا. وہ خود ہی اپنے ساتھ کچھ سامان لے کر آئے تھے. کہنے لگی، ہماری ہونے والی بھابھی آپ یہاں بیٹھ جائیں.
چائے اور لوازمات تو ہم خود ہی تیار کر لیں گے۔ وہ حیران ہوئی تھی، جس طرح دلاور کا اٹھنا بیٹھنا اور بول چال تھی، اس کے ماں باپ تو اس سے بالکل ہی مختلف تھے۔ اس کے بڑے بھائی بھی کافی سلجھے ہوئے تھے اور بہنیں بھی۔ ان تینوں نے مل کر چائے ساتھ چپس اور کباب فرائی کیے۔ کھانے میں مرحا نے اپنے ہاتھوں سے بریانی بنائی تھی۔ ان چند گھنٹوں میں ہی وہ تینوں تو جیسے پکی سہیلیاں بن گئی تھیں۔ جب وہ باہر آئی تو فرحت بیگم اسے اپنے پاس بٹھا گئی، کہنے لگی، بیٹا، دلاور نے مجھے بتایا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ یہاں پر رہتی تھی، تمہاری امی فوت ہو گئی اور تم اب یہاں پر اکیلی ہو۔ فکر مت کرو، ہم ہیں نا، تمہیں اپنے گھر کی رانی بنا کر رکھیں گے، تمہیں اپنی ماں کی کبھی بھی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے، مجھے تو تم بالکل ہی اپنی ماں سمجھو۔ مرحا گھور کر دلاور کو دیکھ رہی تھی، شاید اس نے ان کے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ بہرحال سب کے سامنے تو دلاور بھی بڑا شریف بنا بیٹھا تھا۔ وہ رشتہ طے کر چکے تھے اور چند روز بعد آنے والے جمعے کو ہی نکاح کی رسم رکھ دی گئی تھی۔ بھلے نکاح تھا مگر مہمان اچھے خاصے آئے تھے۔ دلاور کی بہنیں اسے بیوٹی پارلر لے کر گئی تھیں، اسے تیار کیا گیا۔ میرا ایک گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی۔ وہ زندگی کا دوسرا بڑا سٹارٹ لینے والی تھی۔ جانے آگے کیا ہوتا کیا نہ ہوتا، فی الحال تو سب کچھ اچھا تھا۔ وہ دلاور کے پہلو میں بیٹھی تھی جب نکاح خاں نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ ایک پل کو اس کے ہاتھ لرزے تھے مگر پھر خدا کا نام لے کر اس نے سائن کر دیا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا اور وہ رخصت ہو کر دلاور کے گھر آ چکی تھی۔ وہ گھر اس وقت اس سوسائٹی کا سب سے خوبصورت گھر تھا، جہاں پر سب لوگ مل کر رہتے تھے۔ خوشیاں تھیں اور بس وہ رونق تھی جو کہ ایک گھر میں ہونی چاہیے۔ وہ دلہن بنی دلاور کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دیوار پر ایک بہت بڑی دلاور کی تصویر لگی ہوئی تھی، جس میں وہ ہاتھ میں گٹار لیے مسکرا رہا تھا۔ وہ اس کی تصویر میں جیسے کھو سی چکی تھی۔ لڑکے میں کوئی کمی نہیں تھی مگر اس وقت اس کے بال چھوٹے تھے، وہ کافی وجیح لگ رہا تھا۔ مگر ابھی اس نے اپنے بال بڑھا کر جو پونی ڈال رکھی تھی، مرحا کو تو وہ بالکل کسی لوفر لفنگے جیسے لگتا تھا۔ ابھی وہ اس کی تصویر دیکھ ہی رہی تھی کہ جب دلاور کمرے میں آیا، اس کے قریب آ کر کہنے لگا، کیسی ہو ڈیئر وائف؟ میرا تھوڑی سہم سی گئی، فوراً سر جھکا گئی۔ وہ مسکرا کر اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ کہنے لگا، کیا ہوا مائی ڈیئر وائف؟ بتاؤ، تمہیں میرا یہ کمرہ کیسا لگا اور خاص کر میں کیسا لگا؟ ایک نظر مرحا اس پر ڈال کر کہنے لگی، بالکل ایک لنگور، بالکل لنگور جیسے لگ رہے، اور یہ پونی اور اپنا حلیہ دیکھیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی گلی کا لوفر لفنگا۔ یہ سن کر دلاور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، مائی پلیجر، مائی پلیجر، یہ تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کو پسند آیا۔ ویسے آپ بھی کسی نکچڑی لومڑی سے کم نہیں، جو شکل سے گھنی میسنی لگتی مگر اندر سے پوری شاطر ہے۔ موقع دیکھ کر مارتی ہوں اپنے معصوم سے شوہر کو۔ میرا تو سمجھ رہی تھی کہ شاید اس پر ترس کھائے گا، اسے باتیں سنائے گا، اسے اپنے سامنے کمتر سمجھے گا، جو کہ اکثر مرد کرتے ہیں، مگر وہ تو اسے یوں باتیں کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی پہلی شادی ہو اور وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد۔ اس کا یہ انداز مرحا کو کچھ بھلا سا لگا تھا۔ ایسے ہی ان کی نوک جھوک شروع ہو چکی تھی اور مرحا کو وہ اپنی باہوں میں بھر چکا تھا اور بڑے پیار سے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ مرحا کا وجود جیسے کانپ سا گیا تھا۔ اسے یوں ہی اپنی گود میں لٹائے وہ کہنے لگا، بہت دکھ سہے ہیں نا تم نے اپنی زندگی میں سب جانتا ہوں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں اتنی تکلیف جھیلنے ہی نہیں دیتا۔ بس قسمت نے یہ ستم کیا ہے کہ مجھے پہلے تمہاری زندگی میں نہیں آنے دیا، ورنہ میں تمہارے سارے آنسو چوم لیتا۔ مرحا کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ بے ساختہ اسے ریحان کی وہ دی ہوئی اذیتیں یاد آنے لگی، مگر پھر وہ اپنا چہرہ دلاور کے سینے میں چھپا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ تو میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے نا جیسا اس نے کیا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ بالکل نہیں، آج کے بعد میں تمہارے منہ سے کچھ بھی نہ سنوں، صرف میں ہوں، تم ہو اور ہماری خوشیاں، ٹھیک ہے؟ اب اتنی حسین لگ رہی ہو، جی چاہتا ہے کہ بس کچا ہی چبا جاؤں۔ چینج کر کے آؤ، اتنی گرمی میں اتنے کپڑے بھڑکیلے پہن رکھے ہیں، گرمی نہیں لگ رہی تمہیں؟ جاؤ ہلکا سوٹ پہن کر آؤ۔ مرحا تو حیران تھی، اسے لگا تھا شاید یہ بھی ریحان ہی کی طرح کرے گا،
مگر وہ تو اسے بالکل فریش کر چکا تھا۔ دونوں بیڈ پر بیٹھے تھے، وہ اس سے باتوں میں ہنس رہا تھا، نہ جانے کہاں کہاں سے باتیں نکال کر لے آتا اور وہ ہنستے تھے۔ شاید وہ مرحا کو بدلنا چاہتا تھا۔ اس رات اس نے مرحا کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، بس اسے باہوں میں بھر کر سو چکا تھا۔ اگلی صبح کچھ رشتہ دار اس سے ملنے کے لیے آئے تھے اور اس سے دیکھ کر چاند تارے کی جوڑی کہنے لگے تھے۔ وہیں پر اسے پتہ چلا تھا کہ دلاور خانزادہ تو ایک سائیکائٹرسٹ ہے اور شہر میں ایک بڑے ہسپتال میں وہ ہفتے میں 2 دن جا کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ مرحا حیران تھی، وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی اور وہ کیا نکلا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے اس کے بال بھی کٹوا دیے اور باقی جو عجیب و غریب فیشن کے نام پر وہ کرتا رہتا تھا وہ بھی ختم کروا دیے تھے۔ زندگی میں حقیقی معنوں میں خوشیاں کیا ہوتی ہیں مرحا کو اب محسوس ہو رہا تھا۔ ایک روز اس نے خود کو تیار کیا تھا صرف اور صرف دلاور کے لیے۔ دلاور جب اسپتال سے آیا تو انتہائی خوبصورت سی میکسی میں مرکوز تھی۔ اسے دیکھ کر دلاور جیسے دیکھتا ہی رہ گیا، کہنے لگا، ارے آج تو لگتا ہے ہماری وائف ہم پر قیامت ڈھائے گی۔ اتنا خوش، اتنی تیاری، وہ بھی میرے لیے۔ سوچ لیں کہیں بعد میں آپ پر جب میری محبت کی برسات ہوئی تو آپ برداشت ہی نہ کر پائیں۔ مسکرا کر وہ اس کے قریب آ چکی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی والدہ محترمہ مجھ سے بار بار پوتے کی فرمائش کر رہی ہیں، تو سوچا کہ کیوں نہ ان کو یہ خوشخبری دے ہی دی جائے۔ وہ شرارت سے اسے کہتی ہوئی اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیر چکی تھی۔ دلاور تو جیسے اس کی حرکت پر سرشار سا ہوتا جا رہا تھا، کہنے لگا کہ ہر شوہر کی بیوی اگر ایسی ہو جائے نا تو قسم سے میاں بیوی کے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے باہوں میں بھر چکا تھا، اسے اپنی گود میں اٹھا کر خود ہی دیوار سے لگا چکا تھا اور پھر اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا۔ پورے کمرے میں اس کی محبت بھری سسکاریاں گونج رہی تھیں کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی باہر آئیں، ابو آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ ہڑبڑا کر اس سے الگ ہوا تھا، کہنے لگا اچھا آتا ہوں۔ دونوں ہی شرما چکے تھے۔ سب نے مل کر ایک ساتھ کھانا کھایا تھا، بیٹھ کر باتیں کی تھی۔ جب وہ اپنی ساس سسر اپنے دیور جیٹھ کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، نندوں کو دیکھ رہی تھی، تو اسے اپنے ماں باپ اور بھائی یاد آ رہا تھا۔ ان کے ساتھ گزرے لمحات یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو سے آ چکے تھے جو دلاور سے چھپے نہ رہ سکے۔ وہ کمرے میں جا کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی تو دلاور اسے اپنی باہوں میں بھر گیا، کہنے لگا یہ رو کیوں رہی ہو؟ بس بات بات پر رونا کیوں شروع کر دیتی ہو؟ کل سارا دن میں تمہارے ساتھ گزاروں گا اور ہم باہر گھومنے چلیں گے تاکہ تمہارا موڈ فریش ہو۔ مرحا مسکرا چکی تھی۔ اگلے روز وہ اسے اپنے ساتھ لیے اس کے ماں باپ کے گھر لے گیا تھا۔ کئی مہینوں بعد اپنے مائکے کو دیکھ کر وہ کانپ سی گئی تھی، کہنے لگی نہیں دلاور، میں ادھر نہیں جاؤں گی، پلیز ایسا مت کریں۔ مگر وہ کہنے لگا نہیں تم جاؤ گی اور میں لے کر جاؤں گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے کر آ رہا تھا اور وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ سامنے ہی اس کی ماں تھی، برتن میں چاول ڈال کر صاف کر رہی تھی۔ وہ برتن ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ شور سن کر اس کے بھائی اور باپ بھی آ چکے تھے۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اور دلاور کو ساتھ دیکھ کر وہ حیران تھے۔ اس کی ماں تو سینے سے لگا کر رونے لگی، جبکہ جبار کہنے لگا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ وہ اپنے باپ کے پیروں میں ایک بار پھر گر کر معافی مانگ رہی تھی، کہنے لگی بابا میں نے آپ کا دل دکھانے کی کوشش کی تھی نا، شاید یہ اسی کی سزا ملی۔ میں نے بہت اذیتیں، بہت تکلیفیں سہی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماں باپ کی عزت روندنے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے ماں باپ کو ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا چکی تھی اور پھر دلاور کو اس کی زندگی میں آ کر مدد کرنا وہ یہ بھی بتا چکی تھی۔ اپنی بیٹی کو اس قدر اذیتوں سے گزرتا دیکھ کر جبار صاحب تو ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئے تھے۔ بلا شبہ اس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا، مگر وہ اس کا صلہ بھی سہ چکی تھی، اسی لیے انہوں نے اسے جیسے تیسے معاف کر دیا اور دلاور کو بھی اپنے داماد کے روپ میں گلے سے لگا لیا۔ مرحا تو اپنی قسمت پر حیران ہو رہی تھی۔
جو دلاور جیسا شخص کسی فرشتے کی مانند اس کی زندگی میں آ چکا تھا اور اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی۔ واقعی کچھ لوگ بالکل نعمت کی طرح ہوتے ہیں، رونقوں کی طرح ہوتے ہیں، جو زندگی میں آتے ہی بہار لے آتے ہیں۔ میرا کی زندگی میں دلاور بھی کچھ ایسے ہی آیا تھا۔ جب وہ واپس آنے لگے تو میرا اس کا بازو پکڑ کر کاندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ کہنے لگی، تھینک یو سو مچ دلاور، مجھے نہیں پتا میں کیسے لفظوں میں تمہارا شکریہ ادا کروں۔ وہ ایک بار پھر غیر سنجیدہ حالت میں ہنس کر کہنے لگا، مجھے لفظوں کی نہیں، تمہارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے نرم نرم سے لبوں کی ضرورت ہے۔ اگر تم ان سے میرا شکریہ ادا کرنا چاہو تو مجھے کوئی دقت نہیں۔ اگر چاہو تو میں یہیں سائٹ پر گاڑی کھڑی کر دیتا ہوں، تم میرا شکریہ اچھے سے ادا کر لو۔ قسم سے کوئی نہیں دیکھے گا، مگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو بھائی بیوی ہے میری۔ وہ فوراً گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے بولا تو میرا ہنس پڑی تھی، بازو پر مکہ مار کر کہنے لگی، دلاور کبھی تو سیریس ہو جائے کریں۔ وہ کہنے لگا، نہیں، میں جیسا ہوں نا ویسے ہی ٹھیک ہوں، البتہ تمہیں ضرور بدل دوں گا۔ اور سائیکائٹرسٹ تھا، اس کی ذہنی حالت سے اچھے سے واقف تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اسے بالکل اپنے جیسا ہر وقت شرارتیں کرنے والا کر چکا تھا۔ زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ چند ماہ بعد ہی میرا امید سے ہو چکی تھی۔ ساس نے تو پاؤں زمین پر رکھنے نہ دیا۔ ننے بھی بس پورے کمرے میں بچوں کی پیاری پیاری تصویریں چپکا چکی تھی۔ دلاور کہتا کہ لو بھلا، یہ ان انگریزوں کے بچوں کی تصویریں لٹکا دی تم لوگوں نے، ارے میری تصویر لگاؤ۔ یہ صبح آنکھیں کھولے گی تو میری تصویر دیکھے گی تو بچہ بالکل میرے جیسا ہوگا۔ مگر دلاور کی چھوٹی بہن رامین کہنے لگی، بالکل نہیں، مجھے اپنا بھتیجا چڑیا گھر کے بندر جیسا نہیں چاہیے، بلکہ بالکل پیارا انگریز جیسا چاہیے، سمجھے؟ اور آپ بھابھی خبردار، جو آپ نے اپنی آنکھیں کھول کر اپنے اس کدو جیسے شوہر کی شکل دیکھی تو آپ بس ان بچوں کی تصویریں دیکھیں گی تاکہ ہمارا بھتیجا بالکل ایسا ہی گول مٹول سا ہو۔ میرا تو بس ان کی باتیں سن کر ہنس کر رہ جاتی تھی۔ ہر صبح اس کے کمرے میں پھولوں کی خوشبو مہک رہی ہوتی تھی۔ پلک جھپکتے ہی مہینے گزر چکے تھے اور میرا نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ دلاور نے تو پورے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹی تھی۔ گھر آئے تو بڑے پرتپاک انداز میں اس کا استقبال کیا گیا تھا اور وہ اپنے بچے کو گود میں لیے اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ رہی بات ریحان کی، تو ریحان کو تو دلاور نے ایسا سبق سکھایا تھا کہ شاید وہ زندگی بھر یاد رکھتا۔ وہ دوسرے شہر جا کر بھاگ چکا تھا اور وہاں پر بھی یوں ہی کرائے کا مکان لے کر رہنے والا تھا، مگر دلاور نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اسے جیل میں ڈلوا دیا تھا۔ اس پر پہلے بھی فراڈ اور دھوکے کے بہت سارے کیسز تھے، اسی لیے وہ لمبی قید میں اندر گیا تھا، جبکہ مرحا اپنے بچے اور دلاور کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہی تھی۔